ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ پوری ریلی کی قیمت خالد انور صاحب کو MLC کی سیٹ دیے جانے کو کہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ تھوڑے بہت دوڑ دھوپ کرنے سے MLC کی سیٹ مل جایا کرتی ہے، آگے پیچھے کرنے سے لوگ راجیہ سبھا بھی پا جایا کرتی ہیں۔ اتنی عظیم الشان ریلی اور 10 لاکھ کم و بیش افراد پر مشتمل عظیم الشان کانفرنس کو جو لوگ خالد انور صاحب کی ایک MLC کی سیٹ کی قیمت قرار دے رہے ہیں، وہ امت مسلمہ کی توہین کر رہے ہیں، وہ ریلی اور عظیم الشان کانفرنس کو ذلیل کر رہے ہیں، وہ اتحاد امت کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ ذہنی مریض ہیں، شاید وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکے، اس لیے وہ اپنے اکابرین کے دستار کو اچھال کر سمجھ رہے ہیں کہ شاید دین کے دشمنوں کے در سے کچھ ٹکڑے ان کو مل جائیں، کیونکہ بڑا آسان طریقہ ہے، اسلام اور اکابر علماء کو گالیاں دو اور دشمنان دین کے پاس سے کچھ انعام پالو۔ اس طرح کے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ تاریخ میں بہت ہمیں ملتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس دور میں بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ MLC کا بنایا جانا یہ جدیو پارٹی کا اپنا فیصلہ تھا، یہ اس ریلی سے اس کا کیا تعلق ہے اور کیوں تعلق ہے؟ اور ریلی کی ہی قیمت ہے کہ MLC کی سیٹ پر ریلی بیچ دی جائے، تو بڑی گھٹیا سوچ ہے۔ یہ باتیں وہی کہہ سکتے ہیں جو خرید و فروخت کے عادی ہیں کہ ریلی بک گئی، MLC کی سیٹ مل گئی۔ یہ سوچ اسی آدمی کی ہو سکتی ہے جو اپنی عزت و ناموس کا سودا کرتا ہو، یہ سوچ اسی شخص کی ہو سکتی ہے جو لوگ قلم بیچتا ہو، زبان بیچتا ہو، ضمیر بیچتا ہو، ٹوپیاں بیچتا ہو، افطار پارٹیوں میں رکابی ہاتھوں کی طرح ہاتھوں میں پکڑ کر فقیروں کی طرح کھڑا ہو کر اپنا روزہ بیچتا ہو۔ انہی ذہنی مریضوں کی یہ باتیں ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی شریف انسان یہ بولنا تو دور کی بات ہے، سوچنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا۔ اور حکومت کو کیا ملنے والا ہے اس سے؟ ہم نے تو صاف صاف کہہ دیا، ہمیں امت کا حق چاہیے، وہ ایک کیا، اگر 20 آدمی کو بھی MLC کوئی بنا دے تو حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم قوم و ملت کے تئیں اپنے اسٹینڈ کو چینج کرنے والے نہیں ہیں، کوئی خوش فہمی میں نہ رہے۔ مولانا ولی رحمانی صاحب اس شخصیت کا نام ہے جو الحمدللہ اپنے فیصلے پہ اٹل رہتے ہیں اور ملت کے خاطر اپنی جان کو بازی میں لگاتے ہیں، اور 5 بار ان پہ قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو پیش نہیں کیا، انہوں نے اپنے داماد کو پیش نہیں کیا، انہوں نے اپنے بھتیجے کو پیش نہیں کیا۔ کوئی بتا دے کہ کوئی ان کا بیٹا کہیں پر نظر آ رہا تھا؟ یہ کیسی سوچ ہے، کیسی گفتگو ہم لوگ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آستینوں میں کچھ سانپ پلے ہیں جن کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک آدمی MLC بن گیا، اس کے مقدر میں تھا، بن گیا، اسے عمارت شریعہ آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ، اور اس سے بھلا اس ریلی کا کیا لینا دینا؟ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہماری اس چھوٹی زبان سے ہمارے بہت سارے بزرگ زد میں آ جائے، کیونکہ میں اپنے بڑوں کی شان میں ذرا برابر بھی گستاخی کا شائبہ نہیں کر سکتا، ورنہ بہت سارے ایسے مثال ہیں کہ اگر میں پیش کرنے لگوں تو نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ زد میں آ جائیں گے۔ یہ جو اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں، ان پیادوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی آپ دیکھیں، سمجھیں، اتنی بڑی بات نہ کریں جو آپ کی قد سے زیادہ ہو، اپنے بزرگوں کی توہین نہ کریں، غلط کو غلط کہیے، تنقید کیجیے، لیکن نفرت نہ کیجیے، کیونکہ آپ کی یہ حرکتیں آپ کو ہی مستقبل میں ذلیل کرے گی، بڑے اور بزرگوں کا کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،